بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں رمضان کا سفر کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جو میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں فرسٹ رمضان سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر اس سے بھی پہلے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 24ویں ٹرانسمیشن جاری ہے۔ جس طرح ہر شب ہم آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے ہر دن ایک نئے ٹاپک کا انتخاب کیا اور اس ٹاپک میں جو بھی گفتگو ہم نے کی وہ تمام کی تمام بزرگان دین کی صحبت کا نتیجہ تھی اور ہمارے میاں حضور کی صحبت کا نتیجہ ہے، ہمارے میاں حضور کی محنت کا نتیجہ ہے، ہمارے میاں حضور کی محفل میں جو گفتگو، جو راز و نیاز کی باتیں ہوا کرتی ہیں، یہ سب کا سب انہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس خانوادے سے ہمیشہ مضبوطی سے جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ جس طرح کل کے پروگرام میں آپ سے میں نے شب قدر کی اصل کی بات کی تھی، شب قدر کی حقیقت کی بات کی تھی، شب قدر کے نور کی بات کی تھی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ شب قدر اصل میں ہے کیا، اور یہی شب قدر جس کی توفیق اس امت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوئی اور اسی وجہ سے یہ شب قدر کا جو تحفہ اس امت کے حصے میں آیا، تو ہم کیسے پہچانیں گے جب ہم کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں؟ تو جب کوئی چیز ہمیں ملتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ جو چیز ہم نے ڈھونڈی ہے کیا یہ وہی ہے کہ جس کا ذکر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، کہ جس کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر ہمیں نصیب ہوئی ہے یا نہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو شب ہم نے آہوزاری کی ہے، جس شب ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، جس شب میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، کیا یہ ہماری کوششیں کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں؟ وہ کون سی علامتیں ہیں؟ آج ہم ان علامتوں پہ بات کریں گے اور آج ہم شب قدر میں پڑھنے والے وہ نوافل جو ہمارے بزرگوں سے سینہ بسینہ اعلانیہ جو ہم تک پہنچے، اس شب قدر میں وہ کون سے ذکر و اذکار ہیں جو ہمارے بزرگوں نے خود کیے اور خود ہم کو اس چیز کی تلقین فرمائی کہ جب تم اس شب قدر کو پاؤ تو کس طرح
عبادت کرو، کس طرح نوافل کا اہتمام کرو، کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ تمہارے رب نے تمہیں توفیق دی۔ یہی تمام معاملات، یہی تمام علامتیں جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی۔ کوئی شخص اپنی 50 سال سے اس شب کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شخص 70 سال سے اپنی زندگی میں اس شب کو ڈھونڈ رہا ہے، اور کوئی شخص ابھی ڈھونڈنا شروع کیا ہے۔ شب قدر کی علامتوں میں سے جو ہمارے بزرگوں تک ہمیں بات پہنچی، کیونکہ یہ بزرگان دین کے اپنے اپنے مشاہدات رہے ہیں کہ جس بزرگ کو جو مشاہدہ ہوا، یعنی کہ جس بزرگ کو جب شب قدر نصیب ہوئی اور جو ان کے مشاہدات تھے، جب اس مشاہدے میں جب انہوں نے دیکھا کہ رب کا فضل ان پر ہوا، تو اس وقت کی جو علامتیں تھیں وہ انہوں نے اپنے مریدوں میں بیان کرنا شروع کی۔ وہ کچھ نہیں بتایا جو فضل ہوا، وہ کچھ نہیں بتایا جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، وہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ اور رب کے معاملات کیا تھے، لیکن انہی علامتوں کو بتایا اور کہا کہ ڈھونڈو کہ اسی میں ہی بھلائی اور اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اور یہی تمہارے لیے کامیابی کا راز ہے۔ آج ہم انہی علامتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم شب قدر کو پاؤ تو سب سے پہلے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جب میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا کہوں، میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے ان کو دعا تعلیم کی اور فرمایا کہ آج کی شب اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب ہے، آج کی شب اپنے رب کو راضی کرنے کی شب ہے، آج کی شب تمام شبوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شب ہے جو بالخصوص میری امت کے لیے مخصوص ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جس کی توفیق اللہ رب العزت نے صرف میری امت کو عطا کی۔ یہ وہ شب ہے کہ جو صرف اور صرف میری امت کے لیے ہوئی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب قدر، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ سال بھر میں ایک شب ایسی ہوتی ہے جیسے شب قدر کہتے ہیں۔ زیادہ تر یہ جو شب قدر ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور ان 5 راتوں میں ہوتی ہے جس کو طاق رات کہا گیا ہے۔ بزرگان دین نے بھی اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ زیادہ تر یہ شب قدر رمضان میں ہی آتی ہے اور رمضان میں ہی یہ اس امت کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ بھی اسی ہی امت کے نصیب میں آیا، اسی ہی امت کے حصے میں آیا، ورنہ اس سے پہلے رمضان کی برکتیں کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ رمضان کی برکتیں بھی صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس امت کو تحفتاً اتارا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شخص اس مہینے کو پائے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادات میں، ذکر و اذکار میں گزارے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب شب قدر کی علامت مخصوص اور کچھ علامتیں بزرگان دین نے بیان کی ہیں کہ جیسے جس شب قدر ہوگی اس وقت مانو پہ ستارے نہیں ہوتے، اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شب کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں ہوتی، اس شب تمام شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جس شب قدر ہوتی ہے، شیطان کو تو فرض رمضان سے ہی قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ شیاطین جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، جو انسان کے اندر دشمنیاں، نفاق اور گناہوں کو اجاگر کرتے ہیں، ان تمام شیاطینوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو کوئی شیاطین
روئے زمین پر نہیں ہوتے، سب کو قید. جو شیاطین جہاں پر ہوتا ہے اس کو وہیں جکڑ دیا جاتا ہے. جو شیاطین جس جگہ پر ہوتا ہے اس کو وہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کی اس قوت کو سلب کر لیا جاتا ہے کہ جس قوت سے وہ شر پھیلاتا ہے. یہ شب قدر کی برکت ہے، یہ اس نور کی برکت ہے جو آسمانوں میں ظاہر ہوتا ہے. یہ اس نور کی برکت ہے کہ جس سے لوگ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان تمام شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں نہیں آتی، گدھوں کے بھونکنے کی آوازیں نہیں آتی، ان کے چلانے کی آوازیں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ شیاطین کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں اور گدھے بھونکتے ہیں. کیونکہ جس وقت شب قدر ہوگی اس وقت کبھی ایسی کوئی آواز سننے کو نہیں ملے گی کہ جو نحوست والی آواز ہوتی ہے. اور جب شب قدر ہوگی تو اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. اور جب شب قدر ہوگی تو جو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت گزر کر اس وقت میں داخل ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے سے کچھ گھڑیاں پہلے کی ہوتی ہیں، کہ جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ آسمانوں پہ ایک سرخ رنگ کی ایک سرخ مائل ایک شعاعیں سی ہوتی ہیں، وہ آسمانوں کے گرد ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شب قدر ہوتی ہے ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، کہ جیسی ہوائیں شائیں چل رہی ہوں اور ایک دم رک جائیں، اور ٹھنڈی ہوا کو جھونکا آپ کو فیل ہو. ایک ہوا وہ جو شور کے ساتھ ہوتی ہے، ایک ہوا وہ جو ٹھنڈک کے ساتھ ہوتی ہے. جس شب قدر ہوگی اس وقت اس کو ٹھنڈک سے محسوس ہوگی. اب یہ علامتیں ہم نے دیکھ بھی لیں، ہم نے پا بھی لیں. اب اس شب قدر کی علامتوں میں ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جب کبھی ہم اس علامتوں کو پائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بزرگان دین جو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ فرائض کی ادائیگی مکمل کریں. جب آپ اپنے فرض کی ادائیگی مکمل کرتے ہیں اس کے بعد آپ نوافل کی طرف جائیں. یہ نہیں کہ آپ نے فرض ادا نہیں کرا اور آپ نوافل کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کے نوافل کے سفر کی بھی اتنی تاثیر اور وہ برکت نہیں ہوگی. جب ہم فرض کو ترک کر کے نوافل کی طرف کثرت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم فرض کو ادا کر کے نوافل کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں دونوں برکتیں ملتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت میں ملتی ہیں ہمیں. اور جب شب قدر کے اندر ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم پہ رحمت اور فضل ہوتا ہے. اچھا، یہ رحمت کیا ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے، اور فضل کیا ہے اور فضل کیسے ہوتا ہے؟ رحمت بیسیکلی اللہ رب العزت کا فیضان ہے. جب کسی پہ رحمت کی بارش ہوتی ہے تو اس کو فیضان کی توفیق دی جاتی ہے، اس کو مقام فیضان حاصل ہوتا ہے. اور جس پہ فضل کیا جاتا ہے، رحمت عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، فضل خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اب یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے خاص بندے بھی عبادت گزار ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے عام بندے بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی مشغول ہوتے ہیں جنہیں اللہ اس رات کو توفیق دیتا ہے. اور جس رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں. جیسے ہم گناہگار شخص، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ندامت کے ہمارے آنسو ہماری آنکھوں سے ٹپک رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. اور جب اللہ عام لوگوں کو توفیق دیتا ہے تو پہلے ان پہ رحمت کی برسات کرتا ہے، اور رحمت کی برسات جب کرتا ہے تو وہ فیضان کے ساتھ کرتا ہے. اور جب فضل ہوتا ہے تو فضل عرفان ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس خاص رات اپنے خاص بندوں کو عرفان عطا کرتا ہے، اور جو عام بندے ہوتے ہیں ان پہ فیضان کا کرم کرتا ہے. کہ گویا کہ اس شب میں کوئی عام سے عام شخص بھی محروم نہیں رہا اور خاص سے خاص شخص بھی اس سے محروم نہیں رہا. یعنی کہ یہ وہ شب ہے
کہ ہر تمام لوگ جو اللہ رب العزت کے قریب تر لوگ ہیں وہ سب کے سب اس شب میں ایک صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ شخص کہ جو شخص ساری زندگی عبادت میں مشغول رہا اور ایک وہ شخص جو ساری زندگی عبادت سے غافل رہا، وہ ایک صف اس شب میں ان تمام کے صف میں آ کر کھڑے ہو جاتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلی بات شب قدر کی برکت، دوسری بات اس کے گناہوں کی معافی، اس کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا ندامت کا وہ آنسو کہ جو اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں تمام مومنین، تمام مسلمان، تمام عام آدمی، چاہے خواص ہوں اور چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں، ان کے گناہ سمندروں سے بھی زیادہ ہوں، ان کے گناہ پہاڑوں کی اونچائیوں سے بھی زیادہ ہوں، ان کے گناہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی زیادہ ہوں، تو اللہ رب العزت آج کے دن شب قدر کے وسیلے سے، شب قدر کی برکت سے اس شخص کے گناہ کو معاف کر کر اس کو مومنین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. وہ انتظار کرتا ہے ان لوگوں کا نہیں جو اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کا انتظار کرتا ہے جو اس سے دور ہوتے ہیں. وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ ایک قدم اٹھائے تو میں 9 قدم بڑھا کے اس کو تھام لوں. یہ شب کی اصل اگر دیکھا جائے تو یہ گناہ گاروں کے لیے ہے، نیک کاروں کے لیے نہیں ہے. نیک کاروں کے لیے تو اس کا فضل ہی فضل ہے، نیک کاروں کے لیے تو ہر شب ہی شب قدر ہے. یہ شب گناہ گاروں کو قریب کرنے کے لیے ہے، یہ شب گناہ گاروں کو سمیٹنے کے لیے ہے. اس شب کا تصرف اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے دیا کہ اے محبوب آپ اپنی باہیں پھیلائیں اور سمیٹ لیں اپنی امت کے گناہ گاروں کو اور مٹا دیں ان کے گناہوں کو جس میں ملوث یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں خود کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی کہ گناہوں میں اتنا آلودہ کر لو اپنے آپ کو کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہارا رب تمہیں بخشے گا نہیں بخشے گا، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم میرے محبوب کے دربار میں حاضری دو، محبوب کے پاس جاؤ، محبوب کے قریب ہو جاؤ. پھر جب وہ تمہارے لیے دعا کریں تو اللہ رب العزت کو تواب پاؤ گے. یہی وہ شب ہے کہ جس شب رحمت للعالمین اپنی رحمتوں کی انتہا کر دیتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ شب قدر اسی وجہ سے اسی امت کا تحفہ ہے کہ اسی امت میں ہمارے آقا، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہی وہ شب ہے کہ جو ہم عام لوگوں کے لیے ہے، جو ہم گناہ گاروں کے لیے ہے، کہ جس شب جب شب قدر ہوتی ہے تو وہ باہیں تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، وہ باہیں تمہیں سمیٹنے کے لیے تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، وہ سایہ تمہیں ڈھانپنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہیں، وہ رحمت تم کو ڈھانپنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہیں، وہ فضل تم کو ڈھونڈتا ہے، تم کو تلاش کرتا ہے. یہی وہ شب ہے شب قدر. لیکن اس کی ابتدا آپ کے گناہوں کی معافی سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے.
اب ہم وہ کون سا عمل ہے جو ہم کریں، ہم ان باہوں میں جا کے لپٹ جائیں. ہم گناہگار ان معصوم بچوں کی طرح اپنے، جیسے کوئی معصوم بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہو، اور جب ماں باپ اس کو مل جائیں وہ کیسے بھاگ کر اپنے ماں باپ سے لپٹ جاتا ہے، ہزاروں قطار روتا ہے. بالکل اسی شب ہم گناہگاروں کے لیے وہی باہیں کھلی ہوئی ہیں. اب کس نے دوڑنا ہے وہ دوڑے اور اپنے محبوب کے قریب پہنچے. جب تم اپنے محبوب کے قریب پہنچو گے تو تم پر رحمت اور فضل دونوں ہوگا، کیونکہ رحمت اور فضل اسی در سے ہے. لیکن ہم وہ کون سے اعمال کریں، ہم وہ کون سے نوافل ادا کریں، ہم وہ کون سا ذکر کریں کہ جس سے ہم اپنے محبوب کے قریب ہو جائیں، کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، کہ جس سے ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اپنے محبوب کو پا لیا. ہم وہ کون سے اعمال کریں، اور وہ کون سے اعمال کرنے کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے نوافل ہیں. اکثر و بیشتر بے تحاشا ہر جگہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں کثرت سے بہت سارے پنصوروں میں، بہت ساری اپنی کتابوں میں نوافل کے طریقہ کار لکھے ہیں. وہ تمام کے تمام بزرگان دین کے اپنے مشاہدات ہیں کہ میں اس طرح اس رحمت، اس فضل کے قریب ہوا، جس طرح میں ہوا تو تم بھی ہو. تو بزرگان دین نے وہی طریقہ کار، وہی مشاہدات انہی کتابوں میں لکھے. اس شب قدر جب انسان کو نصیب ہو تو ہمیں سب سے پہلے صلاۃ توبہ پڑھنی چاہیے. اس کا طریقہ کار بزرگان دین فرماتے ہیں، میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم عشاء کی نماز، عشاء کی فرض سے فارغ ہو جائیں، جب ہم تراویحوں سے فارغ ہو جائیں، ہم نے وطر نہیں پڑھنا. وطر ہم نے آخری شب میں پڑھنا ہے. جب ہم ان فرائض سے ادائیگی کر لیں، اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے صلاۃ توبہ کی نیت سے، کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی، کہ منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے واسطے اللہ کے. آپ نیت باندھ لیں. نیت باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آمنا رسول سے لے کر آخری تک. اور جن لوگوں کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد نہ ہو، وہ سورہ اخلاص پڑھ لیں 3 مرتبہ، تو بھی ان کی صلاۃ توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ پھر دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں گے. پہلی رکعت مکمل کر لیں گے، پھر دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں گے. جب آپ دوسری رکعت میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے. اور جن کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع یاد نہ ہو، وہ دوبارہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. پھر جب وہ دوسری رکعت میں پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے سے جب آپ قاعدے کی طرف لوٹیں گے، پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے. جب آپ تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ سجدے میں رکیں گے. اور جب آپ دوسری رکعت میں سجدے میں رکیں گے، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور ایسے گناہوں کی معافی مانگنی ہے
کہ آپ سچے دل سے توبہ کر لیں. اور یہی وہی نماز نفل صلاۃ توبہ ہے کہ جب ہم آخری سجدے میں جا کر اپنے رب سے دعا کریں گے وہ دعا مقبول بارگاہ ہوگی. جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے ہم اپنے آپ کو سلینڈر کر دیں گے. کیونکہ جب ہم دوسرے سجدے کے اندر داخل ہوں گے تسبیح پڑھنے کے بعد ہم اپنے رب سے التجا کریں گے تو ہمارے اندر ایک کیفیت بنے گی, ایک فیلنگز بنے گی, ہمارے اندر ایک ٹھنڈک سی ہوگی اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور ہم یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا, کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. تو وہ تم کو تھام لے گا. وہ غفار ہے. پھر اس کی رحمت جوش میں آئے گی, پھر اس کی صفات حقیقی جو غفار ہے وہ سمندر کی طرح جوش میں آئے گی اور تم کو اپنے آغوش میں لے لے گی اور تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گی. اس کے بعد پھر آپ قاعدے کی حالت میں آ جائیں, پھر آپ اتحیات پڑھ کر آپ نماز کو مکمل کر لیں اور سلام پھیر لیں. سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ سجدہ میں چلے جائیں اور پھر سب سے پہلی دعا جب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سجدے میں جائیں گے, یاد رکھنا سب سے پہلی دعا جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں, وہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں, وہ ان کے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کریں. اور جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اور جن کے ماں باپ بیمار ہوں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اور جب اپنے ماں باپ کے لیے سجدے میں جا کر دعا مانگ لیں اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں, جس کے لیے آپ جب اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو شریک کرتے ہیں, اپنے احباب کو شریک کرتے ہیں, اپنے دوست یار کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کو شریک کرتے ہیں, اور جب سجدے میں جا کے اللہ کے دوستوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اور جب شب قدر میں کوئی وسیلے سے آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کی رد نہیں ہوتی. وہ ملائکہ اس دعا کو عرش عظیم پر لے جاتے ہیں اور وہ مقبول بارگاہ ہو جاتی ہے. یہ تھی صلاۃ توبہ کا طریقہ. صلاۃ توبہ پڑھنے کے بزرگان دین نے کئی طریقے کار سمجھائے ہیں. کچھ لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, کچھ لوگ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں, کچھ لوگ سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ مختلف صورتیں پڑھتے ہیں. لیکن یہ وہ صورت جو وہ طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے جو میں نے خود طریقہ کار کیا ہے. اور صلاۃ توبہ سب سے پہلے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جب مجھے زیارت ہوئی, جب میں وہاں گیا تو جو ریاض جنہ کا جو مقام تھا, جب مجھے وہاں نماز پڑھنے کی سعادت ملی تو سب سے پہلے میں نے صلاۃ توبہ پڑھی. اس کے بعد پھر میں نے دوسری صلاۃ اور دوسرے نوافل پڑھے. لیکن جو شخص سب سے پہلے صلاۃ توبہ سے آغاز کرتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت رائے گاہ نہیں جاتی. اور ذکر و اذکار کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو شخص تیسرے کلمے کا ورد کرتا ہے, کم و بیش کم سے کم 300 مرتبہ جو شخص تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو وہ پا لیتا ہے. اور اس شب قدر میں سورہ اخلاص کی بھی خاص برکتیں ہیں. جو شخص شب قدر میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور رد نہیں کرتے.
اور جو شخص اس شب میں سورہ قدر کو پڑھتا ہے اور 70 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھتا ہے تو اس کی بھی دعا کو قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ شب ہوتی ہے کہ جس شب ملائکہ خود زمین پر اترتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے ان ملائکہ کو یہ قوت، یہ طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو انسان کا لباس، انسان کا بھیس بدل لیتے ہیں، اور وہ انسانوں کے بھیس میں باقاعدہ کچھ لوگوں کو آزماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، کہ نہ جانے کس صورت میں تو ہمیں مل جائے۔ اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ لیکن شب قدر کی رات جب بھی آپ کو ملے، شب قدر کا رات جب بھی آپ کو ملے، اور تاک راتوں کی رات جب بھی آپ کو ملے، تاک تاریخوں کے دن آپ کو جب ملے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرا کریں، اللہ کی راہ میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کریں، کیونکہ اگر جس شخص آپ نے 1 درہم بھی صدقہ کیا، 1 دینار بھی صدقہ کیا، 1 روپیہ بھی صدقہ کیا، اگر وہ شب قدر ہی کی شب ہو، اگر وہ تاک راتوں کا ہی دن ہو، تو اس کا ثواب آپ کو 1000 گنا زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ شب قدر کے دن اور رات میں ہم نے عبادت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، جو ہمارے احباب ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنے ہی سگے خون ناراض ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہی گھر والے ناراض ہوتے ہیں، ہم دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ کے لوگوں کو راضی کریں، رب تمہارا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں قبول کر لے گا۔ لیکن وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ دھوکہ، وہ فریب تم نے اگر اس کے کسی ایک بندے کو بھی دیا ہوگا تو وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ خود تمہیں معاف نہ کر دے۔ اور جب وہ شخص یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا، تم نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یا میں نے اپنا معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیا، تو ان باتوں سے ڈرنا۔ اور سب سے بڑی بات، اس شب کیا، ہر شب یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ کیونکہ شب قدر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب اللہ رب العزت سب کو بخش دیتا ہے سوا ان لوگوں کے جو شراب نوشی کے عادی ہوتے ہیں۔ بدگمانیاں پیدا کرنا بھی یہ بھی گناہوں میں سے ہے، کیونکہ ہمارے گناہ کی ابتدا بدگمانیوں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے بدگمان ہوتے ہیں
تو اس میں نقصان کسی کا نہیں بلکہ ہمارے خود کا ہے۔ سب سے پہلے آج کی شب آپ کوشش کریں، آج الحمدللہ پاکستان میں 25ویں شب ہے، ہم 25ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی شب شب قدر ہو سکتا ہے 21ویں شب جو گزری وہ شب قدر تھی، ہو سکتا ہے 23ویں شب جو گزری وہ شب قدر تھی، ہو سکتا ہے آج کی جو شب ہو وہ شب قدر ہو سکتا ہے جو 27ویں شب ہو وہ شب قدر ہو۔ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ 29ویں شب قدر ہو۔ تم جس شب کو بھی پاؤ ان اعمال کی گراہ باندھ لو، اور نوافل پڑھنے کے جو طریقہ کار تم تک تمہارے بزرگوں سے پہنچے، تو تمہارے گھروں کے اندر پنصوروں کے اندر طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھو، لیکن پہلے صلاۃ توبہ پڑھو، پھر دوسرے نوافل کا اہتمام کرو، تو تم پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور اللہ کا فضل بھی ہوگا۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کی توبہ کو قبول کرتا ہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت ہدایت دے دیتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے رمضان میں بہت کم ٹائم دے پایا ہوں، بس کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے بھی میں نے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیکچرز کا طریقہ کار رکھا، صرف اس لیے کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میری ایک بات سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پر اگر آ جاتا ہے تو میرے لیے پورے رمضان کی ٹرانسمیشن کرنا کامیاب ہو گیا۔ کامیاب رمضان کو کامیاب آپ لوگوں نے بنایا، اور کامیاب رمضان کو کامیاب آپ کو اللہ کے قریب کر دیا، اور اللہ رب العزت جسے توفیق دیتا ہے اسے اپنے دوستوں کے قریب کر دیتا ہے۔ اور بزرگان دین کی صحبت، ہمارے میاں حضور کی صحبت، ہمارے مرشد کی صحبت اور تمہارے مرشد کی صحبت تمہارے لیے عافیت ہے، سلامتی ہے، رحمت ہے، فضل ہے۔ ایک بزرگان دین، ایک بزرگ نے اپنے ایک شیخ صاحب نے اپنے مرید کو کہا کہ شب قدر کے دن شروع ہو گئے ہیں کہ تم جاؤ شب قدر کا اہتمام کرو۔ آپ نے فرمایا حضور شب قدر میں میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ تو اللہ رب العزت ہم کو ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazali.com پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس متعلق آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد علی ہے، میں انڈیا سے بنگلور بات کر رہا ہوں، بنگلور سے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب آج دعا کی درخواست ہے میرے والدین کے لیے، جو مطلب وہ غیر مسلم ہیں، تو ان لوگ ایمان میں آ جانے کے لیے آپ کی دعا کی درخواست ہے میرے پیر و مرشد۔ اللہ رب العزت آپ کے والدین کو ہدایت دے۔ اور کوئی بات؟ اور یہ کورونا سے کیسے بچے، اس کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیجیے ڈاکٹر صاحب میرے کو۔ جی بالکل، آپ سورہ قریش کو اپنی رسی سے مضبوطی سے تھام کے رکھیں، سورہ قریش کو پڑھ کے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس وبا سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ کرونا کے لیے اور اس ڈاکٹر صاحب میں نے ان چیزوں کے لیے، ان وائرس کے لیے بالکل آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ اس چیز سے مطمئن ہو جائیں، جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہوگا وہ اپنے دل میں یہ اطمینان قائم کر لے کہ اسے کوئی بھی وائرس ہو اس کو چھو نہیں سکتا۔ آپ اس وائرس کی فکر کرو
جس کو وائرس شیطانی کہا گیا ہے، جو آپ کے دماغوں میں ہے، جو آپ کے ایمان کو کھاتا ہے، اس وائرس کی فکر کرو، اس دنیاوی وائرس کی فکر نہ کرو۔ یہ دنیاوی وائرس تمہارے جسم کو کھائے گا، لیکن شیطانی وائرس تمہارے ایمان کو کھائے گا۔ جسم گل بھی جائے، ایمان سلامت رہے تو تم کامیاب ہو، لیکن جب تم شیطانی وائرس سے مقابلہ کر لیتے ہو تو دنیا کا کوئی وائرس تمہارے جسم کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ شیطانی وائرس کیا ہے؟ خناس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں شاکر علی عرض کر رہا ہوں۔ کل ایک مسئلہ میں نے عرض کیا تھا، تو بات کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ سینے میں مختلف جگہ پہ جلن اور آگ محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں معاملات دیکھ کے بتاؤں گا، پھر شاید وقت کی قلت کی وجہ سے یا بھول گئے ہوں گے شاید۔ جی بالکل، انشاءاللہ رمضان میں مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن انشاءاللہ عید کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ اس میں صرف اور صرف آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ہی ٹاپک پر بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مسائل کے لیے زیادہ سے زیادہ مجھ سے جو ہوگا میں کوشش کر کے اس کو سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری ایک عادت ہے کہ جب میں کسی کا مسئلہ سنتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو نا میں حل کروں۔ میری ذات سے جتنی کوشش ہوتی ہے نا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے میں کوشش بھی کرتا ہوں۔ اب کچھ لوگوں کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس ٹائم کی قلت سے مجھے افسوس اپنے اوپر ہوتا ہے کہ میں ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں آپ لوگوں کو بھرپور ٹائم دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوگا تو میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا اور ہر چیز سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہوا تھوڑا اور صبر کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، شاہدہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی میرے بھائی ہیں تو وہ نشہ کرتے ہیں، تو آج کا 13 سال سے وہ بہت زیادہ اس کا علاج کیا ہے، لیکن وہ بار بار شروع کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ وہ پکا نشہ چھوڑ دے۔ وہ کچھ بھی چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میں سبق ختم نہیں رہ پاتا۔ آپ ایک کام کریں کہ یہ عادت کو چھوڑنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے نا چینی میں دم کر لیں یا پانی میں دم کر لیں، یہ ان کو استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے یہ 19 دن کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بری عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی اور جو آپ چھڑانا چاہتی ہیں وہ بھی چھوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے شوہر کسی بری ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں، یا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو، اگر کوئی میری بہن یہ چاہتی ہوں کہ اس کے شوہر اگر کوئی سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کہ وہ ایسی وباؤں میں ایسی موذی امراض میں مبتلا ہیں کہ ان سے ان کی جان چھوٹ جائے، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 دن تک ڈیلی چینی پہ یا نمک پہ دم کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں، ماں باپ اپنے بچے کو کھلائیں۔ 19 دن اس لیے کرنا ہے کہ بسم اللہ کے جو حرف ہیں وہ 19 ہیں، تو آپ 19 دن یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے آپ کو بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بات کر رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کاروبار میں پریشان ہیں آپ؟ میرے ساتھ اس سفر میں ہیں؟ آپ کو پورا دیکھ رہا ہوں، آپ کے پھر پروگرام سے پورا دیکھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں میں بھی۔ ٹھیک ہے، وہ پوچھنا تھا عابد بھائی، آپ ایک مسئلہ بتائیے۔ آپ، میرا نام سید جعفر ہے، ٹھیک ہے، والدہ کا نام غوثیہ بیگم ہے۔ ٹھیک ہے، سید جعفر اور غوثیہ بیگم، ٹھیک ہے۔ ہاں، والدہ اور گھر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ہمارے ویس کی بھی طبیعت خراب رہتی، وہ تو پیٹ میں درد بولتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سید جعفر صاحب، آپ ایک کام یہ کیجئے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ سورہ قریش پڑھ لیں؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟
تو ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا باسط ہو یا اللہ ہو، 300 مرتبہ آپ نے 21 دن تک اپنے روزی رزق کے معاملات کے لیے یہ اسم پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی غیب سے کیسے مدد ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں کیسے برکتیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں ثقیل بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ ٹھیک ہے، سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 27 رمضان کو سورہ مزمل کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ کوئی پاورفل زکوٰۃ کا طریقہ اور اجازت فرما دیں۔ صرف 27ویں شب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، رمضان کی 27۔ اگر جو شخص 27ویں شب میں سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 27ویں شب میں 117 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اور جو لوگ 17ویں شب میں سورہ مزمل شریف 117 مرتبہ پڑھنے چاہتے ہیں ان کو بھی میری طرف سے اجازت ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں راولپنڈی سے آج کر رہا ہوں، ناصر نام ہے میرا سر، تو پرابلم تھی میری ہے، اس کے بارے میں آپ سے معلومات لینی تھی۔ ہلو، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ سر عرض یہ ہے کہ میں منشیات کا ایڈکٹ ہوں سر، ہیروئن یوز کرتا ہوں تقریباً 10 سال سے۔ ٹھیک ہے، تو تنگ ہوں سر، حالات سے بھی تنگ ہوں، زندگی سے بھی تنگ ہوں، تو آپ کی رہنمائی کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، آپ ایک کام یہ کرا کریں کہ یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو، آپ نے 5 تسبیحاں روز پڑھنا ہے اور آپ اس کو 40 دن مکمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری ہونے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں شکر ہے کہ میں نے کافی دفعہ فون کیا، 2 مہینے سے کبھی ہزاروں کی تعداد میں کیا، تو آج شکر ہے میرا فون مل گیا۔ جی میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے نا سورۃ قریش کی 13 دفعہ شروع کی ہے، لیکن میں اس میں پرہیز نہیں کرتی اور میں یہ اسی طرح جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ میرے شوہر پہ نا قرض بہت زیادہ ہے، سود بھی چڑھ گیا تھا اور ہم لوگ اب بہت زیادہ عروج تھا ہم پہ، ہمیں 1 سال 1.5 سال میں نا زوال کی طرف جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے شوہر کا نام وحید احمد ہے، ان کی ماں کا نام پروین اختر ہے۔ وحید احمد، ماں کا نام پروین اختر۔ ٹھیک ہے، آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ لاہور میں۔ لاہور میں آپ کے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اپنا بزنس ہے ان کا، لیکن اب سب کچھ بک رہا ہے، ہم لوگ قرض میں بہت زیادہ ڈوبے، ہمارے پاس بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ میں نے آپ کو میسج بھی کیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ بھی کیا ہوا ہے، اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میری بہن، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو مجھے سن رہے ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دولت ہوتی ہے نا وہ عورت کے نصیب سے ہوتی ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ اچھا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے رزق کے لیے دعائیں کرتی ہے اور پڑھتی ہے تو اس کا اثر شوہر پر زیادہ ہوتا ہے، اس کے کاروبار پہ اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کاروباری معاملے میں آپ کے شوہر پریشان ہیں تو آپ مغرب کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ روزانہ اور 100 دانے کی آپ نے تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے۔ آپ یہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 21 دن پورے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے رزق میں برکتیں ہونے شروع ہو جائیں گی اور ان کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے بہتری کے لیے۔ بالکل آپ پڑھیں اور اسی ترتیب سے پڑھیں جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ قرض
کے لیے بھی یہی چیز ہی ہے. بالکل بالکل اس کے لیے یہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو عورتیں اپنے شوہر کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، ان کی اچھی جاب کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے پڑھتی ہیں نا، چاہے وہ اللہ کا کوئی بھی کلام ہو، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا اثر. یہاں تک کہ اگر آپ کے شوہر گھر سے جایا کریں تو آپ اپنے شوہر کے اوپر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ دم کر دیا کریں. جب آپ پھونکیں گے نا، ان کے اوپر دم کریں گے نا، تو وہ باہر جا کے ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر وباؤں سے محفوظ رہیں گے، ہر گناہوں سے محفوظ رہے گا وہ شخص. اور پھر جو کچھ آپ ان کے لیے پڑھیں گی تو فائدہ تو آپ کو بھی ہونا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. آپ اپنے اسپیکر کی آواز کو سلو کر دیں آپ. جی بالکل کر دیے، بند کر دیے. جی 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 فرمائیں. جی جی پوچھیے، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا نام ذیشان احمد ہے. بس اللہ میاں مجھ سے پراپرلی ناراض ہیں. کوئی اس طرح کا طریقہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکے. بس دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض تو نہیں ہوتا، وہ انتظار ضرور کرتا ہے کہ میرا شخص کب مجھے پکارے اور میں اس کو اپنے آغوش میں لے لوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اس کے لیے آپ نے خود رجوع کرنا پڑے گا. جب تک آپ خود رجوع نہیں کرتے، آپ اپنے اصل کو نہیں پہنچتے. آپ کتنے ہی وظائف کر لیں، اس میں اثر، اس میں تاثیر اس وقت پیدا ہوگی کہ جب آپ خود رجوع کریں گے. رجوع کرنے سے مطلب اپنے آپ کو سلینڈر کرنا ہے. اور جب آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو آپ اس کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو. اگر پڑھنے سے ہی اللہ مل جاتا تو پھر بزرگان دین کو اتنی محنت اور اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی. تمہارا رب تمہیں اپنے دوستوں کی محفل میں ملے گا، ان کی صحبت میں ملے گا. کسی کا دامن تھام لو، کسی کا ہاتھ پکڑ لو اور اس سے محبت کر بیٹھو. دیکھو تمہارا رب خود تو آئے گا لیکن تم کو وہ زیادہ کھینچے گا. اللہ رب العزت جب کسی پہ عطا کرتا ہے، جب اپنا فضل کرتا ہے، تو اس کے دلوں میں سب سے پہلے اپنے دوستوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور اس کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. دنیا بقدر ضرورت ہونا چاہیے، ہمیں خواہش اپنے رب کی ہونا چاہیے. جب ہم دنیا کو بقدر ضرورت یوز کریں گے تو ہم کبھی بھی گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنسیں گے. جب ہم اپنے رب کو اس کی خواہش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اگر بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے دوستوں کی صحبت اختیار کر لو. اگر تم رب کو پانا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کی صحبت، اس کے دوستوں کی محفل میں جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ بزرگان دین کی صحبت تمہاری 1000 سال عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل، جی بالکل بات کر رہا ہوں میں. اچھا بھائی، میں نے آپ کے شو پہ پہلے بھی کال کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، تو آپ نے مجھے بتایا تھا نام کی عدد نکال کے، لڑکے کی ماں کا نام اور لڑکے کے نام کی عدد نکال کے، تو اتنے دن جو ہے اتنی دفعہ سورہ قریش پڑھنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا دیں کہ وہ سورہ قریش کتنے دن پڑھنی. آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ان کے نام کے عدد نکالیں اور ان کے نام کے عدد بنتے ہیں 222، میں ایک گیس کر رہا ہوں، 222 بنتے ہیں، تو 222 کو آپ جمع کر لیں، یعنی کہ 2 اور 2
4 और 2 6। 6, आपने 6 दिन करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है कि मेरा ना थोड़ा किसी ने ने बताया है कि मेरे रिश्ते में बंदिश, असरार, नजरबद और क्या नाम है, गर्दिश बहुत आता है, उसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, जब आप सूरह कुरैश पढ़ने शुरू करेंगी ना, तो ये सारे जो बातनी अमराज है ना, ये आपका जिस्म छोड़ना शुरू कर देंगे। अभी सूरह कुरैश की हकीकत और उसकी अहमियत को आप लोग समझे नहीं हैं। जिस दिन आप सूरह कुरैश को समझ लेंगे ना, उस दिन आप इन तमाम वबाओं से महफूज हो जाएंगे, ठीक है। और मैं बारहा अपनी नशिस्त के अंदर, अपनी महफिल के अंदर, अपनी ट्रांसमिशन के अंदर एक बात कहता हूँ कि एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पे ही जादू हो, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स पे ही आसेब हो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हर शख्स मुतासिर नज़र से हो, हर शख्स मुतासिर नज़र बद से हो, हर शख्स मुतासिर उन नज़रों से हो जो हासिदीन की नज़रें हैं। तो उन नज़रों से भी सूरह कुरैश बचाती है, नज़र बद से भी महफूज रखती है, और जो लोग जादू से के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, ये उससे भी निजात देती है। सूरह कुरैश के इंशाअल्लाह मैं रमज़ान के बाद जब मैं आपको इसके तरीक़ेकार समझाऊंगा और जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो सख्त से सख्त जादू भी सूरह कुरैश की बरकत से कट कर 2 हिस्सों में मुश्तमिल हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हज़रत। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हज़रत मोहम्मद अली मर्द कर रहा हूँ इंडिया से। मोहम्मद अली साहब, क्या पूछना चाहेंगे? हज़रत पहले भी आपसे एक बात की थी हज़रत, आपको बताया था कि हाज़री पड़ती है मज़ारत पर। दोबारा बोलिए। हज़रत मज़ारात पर मज़ारात पर हाज़री, हज़रत जब भी मज़ार पर जाता हूँ तो हाज़री पड़ जाती है हज़रत। आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, आपने मुझे कहा था कि नादिया शरीफ की आपने इजाज़त दी थी, उसके लिए मैंने पढ़ा भी है वो। तो हाज़री की कैफियत आपके ऊपर अभी भी है? जी हज़रत, आज भी हुआ था हज़रत, मेरे को आज भी पड़ी रही। ठीक है, अच्छा अब आप तरीक़ेकार समझ लें, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, आपने करना ये है कि आपने काले रंग की डोरी ले लेना है, ठीक है, और काले रंग की डोरी आपने 3 बालिश लेना है, यानी कि ऐसे नापना है 1, 2 और 3 बालिश की डोरी आपने काले रंग की डोरी ले लेना है। और उसके बाद आपने 7 गिराहें लगानी है और हर गिराह पर आपने 7-7 बार सूरह कुरैश पढ़ना है, और सूरह कुरैश पढ़कर आप वो डोरी अपने गले में बांध लें। जब वो डोरी आप अपने गले में बांधेंगे तो इन हाज़री की बंदिश लग जाएगी, फिर ये आपके ऊपर हाज़री नहीं होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद जान बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे माथे में ठंडक का एहसास रहता है का, मतलब जब से सूरह कुरैश पढ़ना स्टार्ट की है, ठीक है, और मुझे मतलब अच्छा लगता है ये। अब पूछना ये था कि ये मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब आप नशे में हो या कुछ ऐसी चीज हो, मतलब वारफ्ता की कैफियत तो होती है, बहुत जबरदस्त मजा आता है। लेकिन कभी कभी ये होता है तो मैं माशाअल्लाह, डॉक्टर रहता था। ये अच्छी अलामतों में से अलामत है, अच्छा। और ये कामयाबी की मेरा अलामत है। और अच्छा आप इस बस रस्सी को मज़बूती से थाम के रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको और इसकी बरकतें मिलेंगी। और कमेंट्स में साहब कह रहे हैं कि कल की रिकॉर्डिंग देखकर बैत की जिन लोगों ने क्या कबूल हुई, जो जिन लोगों ने कल लाइव मेरे हाथ पे बैत की है उनकी तो बैत हो गई, और जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग में वीडियो देखी और बैत की और नियत की उनकी भी बैत हो जाएगी। और जो मेरी वीडियो 1 साल देखकर भी अगर बैत करते हैं तो उनकी भी बैत हो जाएगी। बैत दरअसल एक इरादे का नाम है, एक यकीन का नाम है, एक नियत का नाम है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में नियत की अहमियत है, इसी तरह बैत की भी इस ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखकर वो कलमात दोहराए हैं
تو وہ بھی بیعت میں شامل ہو چکے ہیں، ہمارے خاندان قادریہ کے حلقے میں داخل ہو چکے ہیں، اس روحانی سفر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کر بیعت کرنا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ بیعت ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیعت قائم اور کامل آپ کی محبت سے ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آج آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے بیعت لی، اب جی میں مرید ہو گیا، یہ میرے پیر صاحب ہیں اور میں ان کا مرید ہوں، کچھ عرصہ ساتھ رہا، اس کے بعد پیر صاحب کا بھی نہیں پتہ اور مرید کا بھی نہیں پتہ۔ جب آپ بیعت لیں، اس ارادے سے لیں، اس نیت سے لیں کہ آخری سانس تک میں اس عہد کو، اس بیعت کو نبھاؤں گا، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتا ہے کہ نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس بیعت کو نبھاتے ہیں، اس عہد کو نبھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اجر دیتا ہے، اور جو لوگ اس بیعت کو توڑتے ہیں تو ان کے لیے وہ خسارے میں ہے۔ پھر بیعت کو توڑنا اپنے شیخ پہ اعتراض کرنا اور ان سے منحرف ہو جانا ہے۔ بیعت کو توڑنا یہ نہیں ہوتا کہ میں نے بیعت کی اور میں اپنے شیخ کو بھول گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، میری بیعت ختم نہیں ہوگی، بیعت قائم رہے گی، بیعت قائم رہتی ہے، بیعت ختم نہیں ہوتی۔ بیعت اس وقت ختم ہوتی ہے، اس وقت تک فیض اس کا منقطع ہو جاتا ہے کہ جب مرید کے دل میں یہ گمان آ جاتا ہے کہ میرا شیخ کامل نہیں ہے، یا میں نے اس مقصد کے لیے بیعت لی تھی وہ میرا کام ہوا نہیں تو میں کہیں اور جا کے بیعت ہو گیا، تو اس صورت میں بیعت فاسق ہو جاتی ہے، بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ بیعت ہمیشہ قائم رہتی ہے، آپ اپنے شیخ سے ملیں یا نہ ملیں، آپ کی اپنے شیخ سے بات ہو یا نہ بات ہو، آپ کی بیعت رہتی ہے۔ اور جب انسان بیعت کر لیتا ہے اور جو وہ یقین کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو پھر اس کا فیض اور اس کا روحانیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیعت کے لیے ملنا اور ربط قائم رکھنا، اگر ربط قائم رہے، شیخ سے ملاقات رہے، شیخ سے رابطے میں رہیں، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر شیخ سے ملاقات نہ ہو، شیخ کی صحبت نہ ملے، تو آپ کے دل میں جو محبت ہے نا، وہ محبت آپ کے لیے فیض بن جائے گی، اور آپ کا ایک ایسا ربط قائم ہو جائے گا، آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں گے آپ اپنے شیخ کی توجہ میں اور ان کی نگاہوں میں رہیں گے۔ آپ یہی بیعت کی برکت ہے۔ میں کبھی بیعت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس کے بیعت کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری ویب سائٹ کو جوائن کیا ہے اور اس میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ ایک پیج آپ کے لیے رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم یہ سلسلہ عید کے بعد بھی آپ لوگوں کے لیے جاری رہے۔ تو جس طرح ہر رمضان ہر دن ہم نے آپ کے لیے مخصوص کیا تھا اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے، اور رمضان میں کامیاب ہونے کے لیے، رمضان میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو روز تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ مصروفیت کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور کچھ میرے پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی زندگی کے مصروف لمحوں میں میں آپ لوگوں کے لیے لائیو، آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی دن مخصوص کر کے اس میں ٹائم دیا کروں، ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس سفر میں شامل نہیں ہیں لیکن مسائل کا شکار ہیں، دنیاوی معاملات کے مسئلے مسائل کا شکار ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اپنے ساتھ چلنے والے، میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ، جن لوگوں نے پہلے دن سے میرے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا، میں ان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
میں ہمیشہ ان کے لیے وہ وقت دوں گا جو میں سب کے لیے دیتا ہوں. بس فیض حاصل کرنا یہ اپنے قلب کا ظرف ہے. جس شخص کا قلب جتنا برداشت کرے گا وہ اتنا فیض لے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں جو ذرا سی پی کے بہک جائے اسے میں کدے سے نکال دو. یہ تنگ نظر کا کام نہیں، یہ اہل ظرف کا کام ہے. معرفت الہی کا جام نوش کرنا آسان نہیں ہے، اور جہاں ساقی ہمارے میاں حضور جیسے ہوں، اور جہاں ساقی ہمارے خاندان قادریہ کے بزرگان دین ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اس در سے جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری کلاسز کو جوائن کیا ہے، جن لوگوں نے ہماری روحانی لیول کو جوائن کیا ہے، اور جن لوگوں نے روحانی لیول کا ایڈمیشن لے لیا ہے، آپ کے اسکرین کے اوپر ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اور جو لوگ اس کے اوپر واٹس اپ کر چکے ہیں وہ دوبارہ نہ کریں. اور جن لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا ہو اور ان کو رجسٹریشن نمبر نہیں ایشو کیا گیا یا ان کو ریسیونگ نہیں دی گئی ہو، تو وہ اس نمبر پہ اپنا جس سے آپ نے فیس پے کی ہے، چاہے وہ جیز کیش ہو، چاہے وہ ایزی پیسہ ہو، یا بینک اکاؤنٹ ہو، یا کسی اور ادر نیٹ ورک کے ذریعے آپ نے کیا ہو، تو آپ اس کی ریسیونگ اس نمبر پہ آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں تاکہ آپ کو انرول کر دیا جائے. اور پھر الحمدللہ پھر انشاءاللہ 26 جون کو اس روحانی کلاسز کا آغاز ہو. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.